الرحمن الرحیم۔ 20ویں صدی کے اردو کے بہت بڑے شاعر فیض احمد فیض صاحب کے متعلق کچھ باتیں آج ہم کریں گے۔ ان کے کلام کی خصوصیات بھی بیان کی جائیں گی، مختلف زاویوں سے ان کی شخصیت کو بھی دیکھیں گے اور ان کی شاعری کا بھی تجزیہ کریں گے، کیونکہ فیض احمد فیض کے متعلق سوالات کثرت سے امتحان میں آتے ہیں، تو یہ امتحانی نقطۂ نظر سے یہ بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم فیض احمد فیض صاحب کی کلام کی خصوصیات بیان کریں، ان کی زندگی اور ان کے حالات زندگی کے متعلق کچھ باتیں کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض نے اپنی عملی زندگی کا آغاز 1925 سے کیا۔ عملی زندگی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جس زمانے میں میدان عمل میں آئے، تعلیم کے مراحل سے گزر چکے تھے، پڑھ لکھ چکے تھے، اب 1925 میں آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک کالج سے کیا، اور اس کالج کے اندر آپ انگلش کے لیکچرر مقرر ہوئے، انگریزی کے لیکچرار کی حیثیت سے آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد پھر آپ فوج کے اندر ملازم ہو گئے، فوج کی ملازمت آپ نے اختیار کی۔ پھر 1947 میں آپ نے فوج کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھتے تھے، اور ترقی پسند تحریک کے اندر بہت نمایاں نام ہے آپ کا۔ ترقی پسند تحریک کے متعلق کچھ باتیں ہم اپنے گزشتہ لیکچرز کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ ترقی پسند تحریک جو ہے وہ 1935 کے اندر اس کا آغاز ہوا تھا، اس تحریک کا، اور اس کے جو نظریات تھے، اکثر ترقی پسند تحریک کے اندر ایسے لوگ شامل تھے، ایسے ادیب شامل تھے جو اشتراکی یعنی سوشلزم کی طرف مائل تھے۔ تو چونکہ ترقی پسند تحریک کے اندر جو لوگ تھے وہ اشتراکی پسند لوگ تھے، اسی لیے یہ تحریک کسی حد تک اشتراکی نظریات کی حامل تھی۔ اس تحریک سے منسلک شاعر اور نثر نگار روایات سے بغاوت کے علمبردار تھے۔ یہ باتیں ہم پہلے بڑی تفصیل سے دیگر لیکچرز کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ کیونکہ روایات سے بغاوت کے علمبردار تھے تو فیض احمد فیض کا نام نمایاں تھا اس تحریک کے اندر، لہٰذا آپ نے بھی روایات سے بغاوت کی۔ اور پھر 1954 میں 1954 میں فیض احمد فیض کو راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ 1955 میں وہ رہا کیے گئے 1 سال کے بعد، اور پھر 1958 میں 1958 میں دوبارہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر سے آپ کو 1 سال تک پابند سلاسل رکھا گیا، جیل میں رکھا گیا، اور پھر 1959 میں آپ کو رہا کیا گیا۔ 1962 میں 1962 میں آپ کو لینن کے پیس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ لینن امن انعام جسے کہا جاتا ہے اردو میں، لینن کا امن انعام یا لینن پیس ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا، اور آپ ان 2 شخصیات میں سے ہیں برصغیر کی جنہیں یہ انعام ملا۔ اس انعام کے ملنے کے بعد آپ بین الاقوامی شہرت آپ کو حاصل ہو گئی، اور آپ چھپے ہوئے تھے اس وقت تک۔ اب اس انعام کے مل جانے کے بعد آپ کی شہرت بام عروج کو پہنچ گئی، لوگوں میں آپ متعارف ہو گئے۔ فیض کے کلام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے کلام کا پہلا حصہ انسانی احساسات کی گہرائی کی سچائیوں کا پیکر ہے، اور دوسرا حصہ ان کے کلام کا جو ہے وہ انسانیت کے مصائب، بے چینی اور مسائل کا ترجمان ہے۔ لیکن فیض کے کلام میں یہ دونوں حصے جدا گانہ وجود نہیں رکھتے۔ فیض نے ان دونوں کو ملا جلا کر پیش کیا ہے۔ یہ تو بعد میں آنے والے نقادوں نے آپ کے کلام پر تحقیق کی تو آپ کے کلام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ حقیقتاً فیض صاحب نے اپنے کلام کو اس طرح 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا ہے، اور وہ دونوں حصوں کو اسی طرح لکھتے ہیں ملا جلا کر جیسے کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہوں، یعنی انسانی احساسات کی گہرائیاں اور انسانیت کے مصائب اور بے چینیاں اور پریشانیاں اور مسائل، دونوں چیزوں کو آپ ملا کر پیش کرنے کے قائل ہیں۔ یہاں ہم چند دانشوروں کے، ادیبوں کے اقوال ذکر کرتے چلیں فیض صاحب کے متعلق۔
ڈاکٹر ابوالحسن صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ فیض کا مرتبہ اپنے معاصرین میں بہت بلند ہے. ان کے اشعار میں حب الوطنی اور آزادی کی تڑپ ملتی ہے. ان کا بیان پختہ اور فنکارانہ ہے. وہ انسان کی عظمت کے قائل اور پرستار تھے. ان کی شاعری کا ایک سیاسی اور سماجی مقصد تھا. یعنی خلاصہ یہ ہے ڈاکٹر ابوالحسن صدیقی صاحب کے اس کوٹ کا کہ انہوں نے جو شاعری کی ہے بے مقصد شاعری نہیں کی، سیاسی اور سماجی مقاصد کے تحت انہوں نے شاعری کی ہے. اور ان کی وہ غزل تو اور ان کی وہ نظم تو بہت زیادہ مشہور ہوئی کہ دیپ جس کا خیالات میں ہی محلات میں ہی جلے، دیپ جس کا محلات میں ہی جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. ان کی یہ نظم بعد میں آنے والے سیاست دانوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں پڑھی اور انٹرنیٹ پر ان کی یہ نظم موجود ہے، باقاعدہ انہی کی اپنی آواز میں موجود ہے. وہ کسی محفل کے اندر اس نظم کو پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر انور صاحب کہتے ہیں کہ فیض کے یہاں ترقی پسند نظر کا ادراک واضح انداز میں موجود ہے. نون میم راشد نے بہت بڑا جملہ کہا ہے فیض صاحب کے متعلق. نون میم راشد کہتے ہیں کہ فیض کسی نظریے کا شاعر نہیں، صرف احساسات کا شاعر ہے. یعنی وہ جو محسوس کرتے ہیں اسے اپنے الفاظ کی لڑی میں پرو دیتے ہیں. سجاد ظہیر صاحب جو کہ ترقی پسند تحریک کے روح رواں رہ چکے ہیں اور ترقی پسند تحریک کو بہت آگے انہوں نے بڑھایا. سجاد ظہیر صاحب فیض احمد فیض صاحب کے متعلق کہتے ہیں کہ فیض کا ہر شعر ان بلندیوں کو چھو رہا ہے جس کی آج ترقی پسند ادب کو ضرورت ہے. احمد صمدائی یہ بھی بہت بڑے نقاد ہیں اردو کے، اگرچہ اتنے مشہور نہیں ہوئے. احمد صمدائی صاحب نے لکھا ہے کہ فیض ہماری جدید شاعری کی آبرو ہیں. بہت بڑا جملہ ہے فیض صاحب کے متعلق. ہماری جو جدید شاعری ہے اس کی آبرو فیض احمد فیض ہیں. یقیناً فیض احمد فیض صاحب اپنے دور کے بہت بڑے انسان تھے. میں یہاں ضمناً ایک واقعہ بیان کرتا چلوں. یہ واقعہ ڈاکٹر سیدہ عارفہ زہرا نے بیان کیا ایک مرتبہ. کہتی ہیں کہ فیض احمد فیض صاحب کی بیٹی ہیں، وہ خود ادیبہ ہیں، ان کا نام ہے منیزہ ہاشمی. منیزہ ہاشمی سے فیض احمد فیض صاحب نے پوچھا. فیض صاحب جا رہے تھے کسی مشاعرے میں یا کسی اور پروگرام میں، ہندوستان جا رہے تھے. قیام پاکستان کے بعد کا واقعہ ہے، پاکستان بننے کے بعد کا واقعہ. پاکستان میں رہا کرتے تھے، ہندوستان جا رہے تھے، انہیں مدعو کیا گیا تھا، بلایا گیا تھا ہندوستان. آپ کو ہندوستان جاتے ہوئے انڈیا کی طرف روانگی سے پہلے فیض احمد فیض نے اپنی بیٹی منیزہ ہاشمی سے پوچھا، منیزہ یہ بتاؤ ہندوستان جا رہا ہوں، تمہارے لیے کیا لے کر آؤں وہاں سے؟ تو اس دور میں ایک اداکار گزرے ہیں ہندوستان کے، ان کا نام تھا دلیپ کمار، شاید اسی طرح نام تھا. تو دلیپ کمار جو تھے ہندوستان کے اداکار، ان کا دور عروج تھا، لوگ ان سے ملنا چاہتے تھے. تصویروں کا دور تو تھا نہیں، آٹوگراف کا دور تھا، فوٹوگراف کا دور نہیں تھا. تو منیزہ ہاشمی نے فیض احمد فیض صاحب سے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان ہندوستان جا رہے ہیں، اور جس پروگرام میں آپ جائیں گے، جس محفل میں آپ شریک ہوں گے، وہاں پر یقیناً دلیپ کمار بھی موجود ہوں گے، تو آپ میرے لیے دلیپ کمار صاحب کا آٹوگراف لیتے آئیے گا. یہ واقعہ اصل میں ابتدا اس کی اس طرح ہے کہ ڈاکٹر سیدہ عارفہ نے منیزہ ہاشمی سے یہ پوچھا تھا، ذرا یہ بتاؤ تمہیں کس دن معلوم ہوا کہ تمہارے والد فیض احمد فیض بہت بڑے انسان ہیں؟ تو پھر منیزہ ہاشمی نے یہ پورا واقعہ بیان کرنا شروع کیا تھا. تو منیزہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ جب جائیں تو میرے لیے آٹوگراف لیتے آئیے گا دلیپ کمار کا. اب فیض صاحب ہندوستان گئے، ہندوستان کا ٹور ہوا، واپس آ گئے پاکستان آئے تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، جب گھر کے بڑے آتے ہیں سفر سے تو ان کا بیگ کھولتے ہیں. منیزہ ہاشمی نے فیض صاحب کا بیگ کھولا، ساری چیزیں آگے پیچھے کیں، لیکن ان کو دلیپ کمار کا آٹوگراف نہیں ملا. تو منیزہ ہاشمی نے فیض صاحب سے پوچھا، بابا جان میں نے آپ سے کہا تھا دلیپ کمار کا آٹوگراف لائیے گا، کیا انہوں نے آپ کو آٹوگراف نہیں دیا کہ یا آپ کی ملاقات ہی نہیں ہو سکی، کیا ہوا؟ تو فیض صاحب کہتے ہیں بیٹا میں دلیپ کمار کے پاس جب گیا تمہارا آٹوگراف لینے کے لیے اور میں نے اس سے ہاتھ ملایا
تو اس سے پہلے کہ میں اسے کہتا دلیپ کمار سے کہ تم مجھے آٹوگراف دو میری بیٹی کے لیے، اس نے کاغذ اور قلم آگے بڑھا کے کہا فیض صاحب ذرا اپنا آٹوگراف دیجئے گا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور میں نے اس سے کہ چلو پاکستان کا نام اونچا رہے، میں نے اس سے آٹوگراف نہیں مانگا بلکہ میں نے اس کو اپنا آٹوگراف دیا۔ تو منیزہ ہاشمی کہتی ہیں کہ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ میرے والد فیض احمد فیض کتنے بڑے آدمی ہیں، تو یقیناً بہت بڑے انسان تھے، اپنے زمانے میں اردو ادب کے بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کی چند تصانیف کے نام میں ذکر کرتا چلوں۔ ان کی ایک تصنیف ہے نقش فریادی، دوسری ہے دست صبا صاد با الف، تیسری ہے زندہ نامہ، زندہ کہتے ہیں جیل کو، زا نون دال الف اور نون غنہ، زندہ نامہ، اور چوتھی ہے شام شہریار۔ یہ ان کی 4 تصانیف بڑی مشہور ہیں فیض صاحب کی۔ فیض صاحب کے متعلق ایک بڑی انوکھی بات بیان کرتا چلوں کہ فیض صاحب اگرچہ شاعرانہ حیثیت آپ مشہور تو پاکستان بننے کے بعد ہوئے، اور بالخصوص لینن کا جو امن کا انعام ملا اس کے بعد آپ کی شہرت میں زیادہ اضافہ ہوا، لیکن شاعرانہ حیثیت تقسیم ہند سے پہلے ہی ادبی دنیا میں آپ کی شاعرانہ حیثیت نمایاں ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اور ایک بڑی انوکھی بات جو میں بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ فیض نے 55 سال تک مشق سخن کی ہے، 55 ایئرز آپ نے شعر و شاعری کی ہے، اور ان 55 سالوں کا حاصل صرف اور صرف 100 کے لگ بھگ غزلیں ہیں، صرف 100 غزلیں آپ نے لکھی ان 55 سالوں میں، یعنی ایک سال میں 2 سے بھی کم غزلیں۔ اس محدود غزل کے سرمایے کے باوجود آپ کو اتنا بڑا مقام مل جانا اردو ادب کے اندر، یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، آپ کی بہت بڑی خاصیت ہے یہ، اور آپ کا بہت بڑا کمال ہے۔ پروفیسر قمر رئیس صاحب نے آپ کے متعلق جو میں نے بات بیان کی، اس کے متعلق انہوں نے ایک بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ اردو شاعری کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی شاعر نے تعداد میں اتنی کم غزلیں کہہ کر ایسی بے پناہ مقبولیت حاصل کی ہو، اور اپنے رنگ سخن سے ہم اثر شاعروں کو اس درجے متاثر کیا ہو۔ فیض کے کلام میں، فیض کی شاعری کے اندر جو اکثر موضوعات ہیں وہ عصر حاضر کے ہیں، ان کے زمانے میں جو زمانہ تھا اس کے متعلق انہوں نے گفتگو کی ہے، سیاست پر بھی انہوں نے بڑی کھل کے بات کی ہے، اور جو ان کے من پسند موضوعات ہیں وہ میں چند ذکر کرتا چلوں۔ قفس کہتے ہیں پنجرے کو، جیل کو، اہل قفس جو جیل میں رہا کرتے ہیں لوگ، کبھی وہ مجرم ہوتے ہیں، کبھی وہ مجرم نہیں ہوتے، کبھی ظالم ہوتے ہیں وہ، کبھی مظلوم ہوتے ہیں۔ بہار، خزاں، چارہ گر، خار و خس تنکوں کو کہا جاتا ہے، بھوسے کو کہا جاتا ہے۔ شام، سحر، صبا، قاتل، مقتل، چارہ گری، اہل ستم، غم، نور، ساقی، گلشن، سنگ پتھروں کو بولتے ہیں، ناصح، محتسب۔ تو اس طرح کے طوق، سلاسل، داروغہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو موضوعات ہیں وہ ان کے زیادہ تر من پسند موضوعات ہیں، اور اس پر ہی زیادہ انہوں نے کلام کیا ہے۔ ان کے کلام کے اندر کچھ عیوب بھی ہیں، یقیناً ہر انسان کا کہ اس میں عیب ہوتی ہے، عیب ہوتا ہے ہر انسان کے کلام کے اندر، بے عیب تو اللہ کے سوا کسی کی ذات نہیں ہوتی، اور عیب ہے ان کے کلام کے اندر۔ تو فیض کی شاعری کا کمزور ترین پہلو یہ ہے کہ زبان و بیان کے مختلف قسم کے عیوب اس میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ کچھ ایسی خامیاں ہیں کہ جو دوسرے شاعروں کے یہاں بھی مل جاتی ہیں، مگر فیض کے یہاں ان خامیوں کی بڑی بہتات ہے، بڑی کثرت سے وہ خامیاں ملتی ہیں۔ تو اور اس میں زیادہ تر سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال جب کرنا چاہتے ہیں تو جگہ بے جگہ وہ الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، جہاں استعمال نہیں بھی کرنا ہوتا وہاں وہ فارسی کا لفظ لگا دیتے ہیں، کبھی عربی کا لفظ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خامی ہے فیض کے کلام کی۔ فیض صاحب کے اس لیکچر کا اختتام ممتاز حسین، ایک بہت بڑے نقاد گزرے ہیں اردو کے، ان کے اس کوٹ پہ کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فیض کا مجموعہ کلام ایک اعتبار سے مختصر ہی ہے، مگر جو کچھ ہے وہ منتخب ہے، ایسا منتخب ہے کہ ان کے کلام سے دوبارہ سے پھر انتخاب کرنا مشکل ہے،
ہر شیر داد طلب ہے اور وہ داد ان کو ہمیشہ ملتی رہے گی۔ ان کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئی۔